بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد کورس حصہ دوم، صفحہ نمبر 4، دوسرا عنوان ہے خدا کی توحید۔ توحید کا لغت میں معنی ہے کسی چیز کو ایک جاننا اور ایک ماننا، اور شریعت میں توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، عبادات اور خدائی اختیارات میں کسی کو شریک نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کو اس میں بالکل اکیلا سمجھنا، یہ ہے شریعت میں توحید کا معنی۔ اب جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو تاریخ عالم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں تھوڑا بہت توحید کا تصور سارے مذاہب میں رہا ہے۔ جو بالکل کھلے مشرک ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی نے نہیں بنایا۔ اسی طرح سب سے بڑی طاقت اور قدرت اللہ کی ہے، یہ وہ مانتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں عیسائی ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ 3 خدا ہیں، ایک اللہ، ایک عیسیٰ اور ایک جبرائیل، اور بعض لوگ اس کی جگہ حضرت مریم کا نام لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ توحید کا نام برقرار رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ 3 مل کر ایک ہی ہوئے، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو بھی توحید سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام جو سچی حقیقی توحید ہے، خالص اور کامل توحید ہے، جس میں نہ شرک ہے، نہ شرک کا کوئی شائبہ ہے، ایک ذرے برابر شرک کا کوئی شائبہ نہیں، اسلام ایسی توحید چاہتا ہے اور ایسی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے اسلام نے توحید کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ صفات، عبادات کی توحید کو بھی لازم اور فرض قرار دیا ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو ذات میں اکیلا ماننا لازمی ہے، ایسے صفات میں بھی اکیلا ماننا لازمی ہے، عبادات میں بھی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اب جو اسلامی توحید ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یعنی اللہ نے پیدا کی ہے، ہر چیز اللہ کی مملوک ہے، یعنی اللہ اس کے مالک ہیں، ہر کمال والی صفت صرف اللہ کو حاصل ہے، ہر خوبی اللہ کو حاصل ہے، کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور پوری کائنات کا نظام اللہ بالکل اکیلے چلا رہے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں حرکت کر سکتا۔ پیدا کرنے والے، پالنے والے، رزق دینے والے، اولاد دینے والے، زندگی موت دینے والے، تندرستی بیماری کے مالک، امیر اور غریب بنانے والے، نفع نقصان، عزت ذلت دینے والے، کامیابی ناکامی کے مالک، مشکلات حل کرنے والے، حاجتیں پوری کرنے والے صرف اللہ تعالی ہیں۔ حقیقی محبوب بنانے، حقیقی معبود بنانے کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم انبیاء کی تعلیمات دیکھتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ عقیدہ توحید پر زور رہا ہے، اس لیے کہ زیادہ تر قومیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئی کہ وہ صحیح توحید کو نہیں انہوں نے اپنایا۔ اب ایک فرقہ ہے مجوسی، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کائنات کے 2 خالق ہیں، یعنی 2 خدا ہے، ایک خدا وہ ہے جو خیر پیدا کرتا ہے، اور ایک خدا وہ ہے جو شر کی چیزیں پیدا کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ بعض اوقات ایک ہی چیز انسان کے لیے خیر کی بھی ہوتی ہے، وہی شر کی بھی۔ اب آگ ہے، اس سے نقصان پہنچتا ہے تو آگ سے فائدہ بھی تو پہنچتا ہے، پانی سے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن پانی سیلاب کی شکل میں آ جائے تو نقصان پہنچتا ہے۔ اب اگر ہم ان کی بات تسلیم کر لیں مجوسیوں کی، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ آدھی خدائی ایک کی اور آدھی خدائی دوسرے کی، تو آدھی خدائی جس کی ہوتی ہے وہ کوئی خدا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پھر اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ 2 خدا ہے تو گویا کہ دونوں مد مقابل ہو گئے، اور جس کے مد مقابل کوئی ذات ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ اب عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 ہستیاں مل جل کر خدا ہیں،
حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. خدا جو ہے وہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کھانے پینے کے محتاج تھے. اب یہ باتیں بتاتی ہیں کہ وہ خدا نہیں تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے رہے. تو جو عبادت کرتا ہے وہ تو عابد ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے. جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود ہوتا ہے. تو جو عبادت کرتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. اچھا، ایک ہے ہندوؤں کا مذہب. ہندوؤں کے مذہب میں ہزاروں فرقے ہیں، ہر کا الگ عقیدہ ہے. کوئی کہتا ہے 3 خدا ہے، کوئی کہتا ہے 10 ہیں، کسی نے 2 لاکھ تک پہنچایا، اور کسی نے تو کہا 23 کروڑ خدا ہیں. وہ اللہ کے بندو، اگر 23 کروڑ خدا ہوں گے، ہر خدا کی عبادت بندہ کیسے کرے گا؟ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کی خدا کی توحید کے دلائل پیش کرتے ہیں. پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ خدا اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی ذات اور صفات میں کامل ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو. یعنی ہر ایک ضرور بھی ضرور اس کا محتاج ہو.